22 رجب المرجب جن کا عرس سراپا قدس ہوتا ہے، وہ عظیم صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کا نام و نسب، آپ کا نام جو ہے معاویہ ہے، کنیت آپ کی جو ہے ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کا شجر نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا قبول اسلام، صحیح قول کے مطابق آپ نے خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر، یہ صفحہ نمبر 36 پر یہ نقل فرمایا ہے۔ اس طرح بعض مورخین نے آپ کو مؤلفۃ القلوب میں شمار کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مختصر حالات: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہندا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل ابو سفیان کا شمار روسائے عرب میں ہوتا تھا، جبکہ ابو سفیان اسلام کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندا اور ان کے تمام خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ پھر قبول اسلام کے بعد ساری زندگی اسلام کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ سب ہجرت مدینہ سے تقریباً 8 برس قبل مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب اسلام لائے تو زندگی کے 25ویں برس میں تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تالیف قلب کے لیے ابو سفیان کے گھر کو بیت الامن قرار دیا، یعنی جو شخص ان کے گھر میں چلا جائے وہ مامون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا۔ اس کے علاوہ بیرون علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں اور ملاقاتیوں کے مہمان نوازی، آنے والے جو باہر سے لوگ ملاقاتیوں تھے ان کی مہمان نوازی اور دیکھ بھال کا کام بھی آپ کے سپرد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے محاذ پر بھیجا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عہد فاروقی میں یزید بن ابو سفیان کی وفات کے بعد آپ کو ان کی جگہ دمشق کا حاکم مقرر کیا گیا۔ رومیوں کے خلاف جنگوں میں سے کیسریا کی جنگ آپ کی قیادت میں لڑی گئی، جس میں 80,000 رومی قتل ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کا، اردن اور فلسطین و تینوں صوبوں کا والی مقرر کیا، اور اس پورے علاقے کو شام کا نام بھی دیا گیا۔ والی شام کی حیثیت سے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اسلامی بحری بیڑے کی تشکیل اور قبرص کی فتح ہے۔ بحری بیڑے یعنی سمندری لڑائی، اور سرکار کی حدیث بھی ہے، تو جس نے سب سے پہلے اسلام کی طرف سے سمندری لڑائی کی وہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بہت اعتماد کرتے تھے، اور آپ کا شمار عرب کے 4 نامور مدبرین میں ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے مقابلہ کیا۔ مصر، کوفہ، مکہ، مدینہ میں باصلاحیت افراد کو عامل و گورنر مقرر کیا۔ آپ کے دور حکومت جو 20 سال کو محیط ہے، سنجستان، رقہ، سوڈان، افریقہ اور طرابلس اور جزائر اور سندھ کے بعض علاقے فتح ہوئے۔ ان کا دور حکومت
ایک کامیاب دور تھا۔ ان کے زمانے میں کوئی علاقہ سلطنت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوا، بلکہ اسلامی سلطنت کا رقبہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا۔ آپ جو ہے ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور صحابہ میں آپس میں بڑی محبت و اتفاق تھا۔ تو ایک چیز جو ہے لوگ عام بیان کرتے ہیں اور حضرت علی کے محبت کا نام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور معاذ اللہ امیر معاویہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، طعنہ کشی کرتے ہیں اور برا بھلا ان کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ صحابی رسول کو برا کہنا، حضور نے کہا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اور بعض اوقات تو پھر ایمان کے بھی لالی پڑ سکتے ہیں، کچھ معاملات ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ شیعوں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے کیسی محبت تھی، ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو علم الحکایت میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ ذرا سوچے کہ کتنی محبت ہوگی کہ ان کے اوصاف سننا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے جو تقریر کی وہ سیرت مرتضوی پر ایک جامع تبصرہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن باز کہتے تھے، عادلانہ فیصلہ کرتے تھے، ان کی ہر سمت سے علم پھوٹتا اور حکمت ٹپکتی تھی۔ دنیا اور اس کے دل فریبیوں سے وہ حسد کرتے تھے، رات کی تاریکی میں وہ وحشت سے محبت کرتے تھے، عبرت پذیر اور بہت غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور جو کا کھانا پسند کرتے تھے۔ ہم ہی لوگوں کی طرح رہتے تھے، دینداروں کی تعظیم کرتے تھے، غریبوں کو مقرب بناتے تھے، ان کے سامنے طاقتور باطل میں طمع نہیں کر سکتا تھا، اور کمزور انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض مواقع پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات گزر رہی ہے، ستارے جلملا رہے ہیں، اور وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے بے قرار اور غم رسیدہ انسان کی طرح اشکبار کہہ رہے ہیں، اے دنیا کسی اور کو فریب دے، تم مجھ سے لگاوٹ کر رہی ہے، میری مشتاق ہے، افسوس افسوس میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر، ہائے ہائے سفر طویل، راستہ وحشت ناک اور زاد سفر تھوڑا ہے۔ جب یہ تقریر ہو رہی تھی ہم بھی علی کے اوصاف سنتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی کیفیت دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ امیر معاویہ کی الفت علی سے کیسی ہے۔ دوران تقریر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہو رہی تھی، آنسوں جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرح ٹپک رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی بڑھ کر شان کے مالک ہے، اور پھر ان کو انعامات سے نوازے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں جو محبت تھی مذکورہ واقعے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ امام عشق و محبت کے چند سطر سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امام المرسلین حجت الاسلام شیخ الاسلام مجدد دین و ملت سید شاہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان فرما چکے ہیں، اگر آپ ایک عادل مسلمان ہیں تو میرے امام کے فتویٰ پر جو ہے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں فتویٰ پر پڑھ کر آپ کو سکون و قرار ضرور عطا ہوگا۔ میرے امام کا اگر فتویٰ آپ پڑھیں گے
اگر آپ ایک عادل مسلمان تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اہل سنت کے 1400 سال کے افکار و نظریات کا نچوڑ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرماتے ہیں: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرق مراتب بے شمار۔ لفظ یہ جو جملے ہیں اس کو سنیں تو دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کی بات کر رہے ہو نا، تو دیکھیے کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ معاویہ ہمارے ہے سردار، یقیناً حیدر کرار جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ سے کئی درجے بلند و بالا رتبہ و شان والے، بے شمار مراتب میں جو ہے آپ اونچے ہیں ان سے، اور حق بھی بدست حیدر کرار، حق بھی حضرت علی کے ساتھ، مگر یہ بات یاد رکھے کہ معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، ان پر تان اور ان پر جو ہے برا کہنا انہیں یہ کیا ہے، کار فجار یعنی برا کام۔ جو معاویہ کی حمایت میں اعوذ باللہ اسد اللہ کے سبقت والیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے، وہ ناصبی یزیدی یعنی کوئی ایسا شخص ہو جو حضرت امیر معاویہ کی محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شان میں یا ان کی عظمت میں یا ان کی رفعت میں کوئی کمی بیشی کرے تو پھر وہ تو ناصبی ہے، وہ یزیدی ہے۔ اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت معاب بھلا دے، وہ شیعی زیدی، یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ فتویٰ رجویہ جلد 10 مسئلہ نمبر 79۔ آپ کا وصال جو ہے وہ مختلف قول ہے۔ ایک قول کے مطابق 22 رجب المرجب یعنی آج 60 ہجری میں، اور ایک قول کے مطابق 4 رجب ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ ناخن شریف ہیں، وہ میری آنکھوں میں رکھ دینا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ حضور کی قمیص اور تہبند میں مجھے لپیٹ دینا، اور آپ کے بال شریف میرے منہ اور ناک میں رکھ دینا، پھر مجھے ارحم الراحمین کی سپرد کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن مختصر یہ کہ کل آج سے 22 کو ان کا عرس ہوتا ہے، تو ان کی فاتح خوانی کرے اور ان سے فیض و برکات حاصل کرے۔